الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مہین صلوات بھیجیں محمد۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، آج کی اس اہم ترین مجلس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی 178ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترتیب ظاہری کے اعتبار سے یہ سورہ قرآن مجید میں تیسرے نمبر پہ لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 سورے ہیں اور اس کے بعد 111 سورے قرآن مجید میں مزید موجود ہیں۔ اس سورے میں 20 رکوع ہے، 3503 کلمات ہیں اور 14605 حروف ہیں۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورے کو آل عمران لکھوایا اور جاگتے ہوئے سامعین کے لیے پہلا فقرہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جب خدا نے اس سورے کا نام آل عمران قرار دے دیا تو کائنات کی ہر آل کو اس سے باہر کر دیا۔ جب آل عمران قرار دے دیا تو ہر آل کو باہر کر دیا۔ اب کسی کے آل کی لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ آل عمران میں داخل ہو۔ نہ پیسے کے زور پہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ بیدار ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا، کیونکہ اکثر چہرے وہ ہیں جو پہچانے ہوئے ہیں میرے، اور میرا چہرہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ آل عمران خدا نے معین کر دیا ہے۔ اب پیسے کے زور پہ کوئی آل عمران میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے 500 گز میں کوٹھی بنوا لے، یا اپنے گھر کمکمے لگوا لے، یا بڑے بڑے لائٹس لگوا لے، یا بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دے۔ خدا نے کہہ دیا آل عمران بس آل عمران ہے، اس میں کسی کو داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ مکان کے ذریعے داخل ہو سکتے ہو، نہ پیسے کے ذریعے داخل ہو سکتے ہو۔ تو خدا کا یہ اعلان 1400 سال پہلے تھا، آج تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اب گنجائش نہیں کہ پیسے کے ذریعے کوئی سید بن کے آل عمران میں داخل ہو جائے۔
یہ شرف پیسے سے نہیں خریدا جاتا، اس لیے کہ یاد رکھیے گا بندہ سید بنتا نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ کارخانے میں ڈھلنے والا سکہ نہیں ہے کہ جس حکومت نے چاہا اپنے مزاج سے ڈھال لیا، لہذا کوئی آل عمران میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شرف آل عمران کے لیے مخصوص ہے کہ ان کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ پہنچے آپ حضرات؟ یہ شرف آل عمران کے لیے ہے کہ ان کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آل عمران ہے کون؟ تو کائنات میں عمران جس کی آل چلی وہ ایک ہی، اور وہ ہے علی کا بابا۔ بھائی توجہ فرما لیں آپ، وہ ہے علی کا بابا ابو طالب۔ اب اگر سارے متوجہ ہیں تو پھر تاریخی فقرہ سن لیجئے۔ عمران کے معنی ہے مولانا خوش قسمت۔ کیا معنی ہے؟ خوش قسمت۔ عمران کے معنی ہے خوش قسمت۔ متوجہ ہو جائے اور جلدی جلدی بیٹھ جائے۔ عمران کے معنی ہے خوش قسمت۔ ارے میرٹھ والو، عمران کے معنی ہے خوش قسمت۔ اب اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ایک زانو پہ محمد ہے، دوسرے پہ علی۔ اب اس سے زیادہ خوش قسمتی، اب اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی؟ یعنی بھائی جن لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا، اگر ان کا مولا کوئی اور ہے تو وہ بتا دے۔ مولا سلامت رکھے ایاز میاں تمہیں، مولا کے منظور نظر نوح خان ہو، ترقی ملے۔ یاد رکھو آج اگر تمہیں پہچانا جا رہا ہے تو ایاز ہونے کی وجہ سے نہیں۔ جاوید میاں تمہارا نام احترام سے لیا جا رہا ہے تو جاوید ہونے کی وجہ سے نہیں۔ شاہد رضوی سے بزرگ بھی مصافحہ کر رہے ہیں تو مجھ میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہے، میرے ماتھے پہ نیلم جڑا ہے۔ ارے صاحب حسین کا نوکر ہو، اس لیے یہ شرف ہے، اس لیے یہ مرتبہ ہے، اس لیے یہ بلندی ملی ہے۔ امام حسین کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، عمران کے معنی ہے خوش قسمت۔ اب سن لیجئے، میں نے تفسیر برہان علامہ ہاشم بہرانی، شیعہ مذہب میں آج تک طے نہیں ہو سکا کہ مقدس اردبیلی زیادہ معتبر ہے، یعنی مقدس ہے، یا ہاشم بہرانی۔ ابھی ہماری قوم ریسرچ کر رہی ہے اور میں اس عالم دین کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ جلد نمبر 1 میں یہ حدیث آل عمران کے ضمن میں لکھی ہے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا سورہ آل عمران پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ میں پہلے فضیلت پڑھوں گا، پھر چہرہ دیکھوں گا، پھر جملہ کہوں گا۔ سورہ آل عمران کی فضیلت کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اگر رزق کا دروازہ بند ہو گیا ہو، آل عمران لکھ کے بازو پہ باندھ لو۔ اچھا، یہ فضیلت سن کے بھی کچھ بیچارے چپ رہے، وہ طے کر کے آئے ہیں کہ چپ رہنا عبادت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں نہج البلاغہ میں لکھا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ پہچان بولنے سے ہوتی ہے۔ اس انسان کے منہ میں زبان ہی نہیں جو حق نہ بول سکے۔ اگر خاندان میں کسی نے غلط کیا اور آپ بول نہیں سکتے تو آپ گونگے ہیں۔ کاش توجہ کیا ہوتا، ذرا سا بولیے گا، آپ گونگے ہیں، کیونکہ جناب زینب نے یہی تو بتایا۔ جس یزید نے اعلان کیا کہ میں رسول کا نائب ہوں، میں اس حکومت کا حاکم ہوں، زینب نے اسی یزید کے سامنے جا کے کہا لا یحسبن الذین کفروا، کافر گمان نہ کر۔ یہ ہے جرأت زینبی، کافر گمان نہ کر۔
یعنی اتنے بڑے امپائر کے مالک کو زینب نے جاتے ہی کہا کافر. نہیں, جو چپ ہیں انہیں بھی بولنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں, سنیے گا. زینب نے 63, آج کے تقریباً 63 ملک بنتے ہیں جس پہ یزید کی حکومت تھی, زینب نے جاتے ہی کہا کافر. نوجوانوں, اس کافر کا مطلب سمجھے کیا ہے؟ زینب نے کہا اس سے پہلے اسلام کے نام پہ اس نے جتنا بگاڑا ہے, میں بتا رہی ہوں مسلمان نہیں, کافر ہے. کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ یزید نے شراب اسلام کے نام پہ داخل کیا. بیوی نے کہا کافر, کنڈم, ختم, یہیں پہ دائن کر دیا, جنازہ نکال دیا. یہ کہہ کے کافر گمان نہ کرے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ بی بی نے داخل ہوتے ہی کہا لا یحسبن الذین کفروا, کافر یہ گمان نہ کرے, انما نملی لہم خیر لانفسہم, یہ جو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے نا, اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی ہے. پھر یہ چھوٹ دی کیوں ہے؟ سب سنے, جن کے دماغ میں بھی چھوٹا فرعون ہے. اس لیے میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں, حضور دولت آنے کے بعد بھلے انسان خدائی کا دعویٰ نہ کرے, لیکن چھوٹا فرعون دل میں بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ پورا علاقہ سلام ہمیں کرے. یاد رکھیے, کبھی کبھی اہل بیت کی طرف سے دولت اس لیے ملتی ہے تاکہ بندے کی حیثیت لوگوں کو پتا چل جائے. ایک فقرہ سنا رہا ہوں, سن لیجئے گا. مولا نے فرمایا کہ کچھ لوگ صرف اس لیے پاک صاف ہیں, بہت غور سے سنیے گا, پورا عشرہ امام کے اس جملے میں ہے. پورا عشرہ, ایک مجلس نہیں 10 مجلس ہے اس ایک جملے میں. مولا نے فرمایا کہ کچھ لوگ پارسا, متقی, پرہیزگار اور پاک صاف اس لیے ہیں کہ انہیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. صرف اس لیے پارسا ہے کہ انہیں گناہ کا موقع نہیں ملا, اگر مل جاتا تو چھک چھک کے کرتے. تو پارسائی 5 وقت مسجد میں آنے سے نہیں پتا چلے گی. ہو سکتا ہے اس جملے کے بعد کچھ لوگ میرے مخالف ہو جائیں, ہوگا کرے. پارسائی 5 وقت مسجد میں آنے سے نہیں ملے گی, ہر وقت لوگوں کو سلام کرنے سے نہیں ملے گی. پارسائی کا پتہ چلے گا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے. بھئی اگر سارے بولے تو پھر ایک فقرہ زبان کی نوک تک آ گیا, بہن کا حق کھا گئے حاجی صاحب. بہن کا حق کھا گئے حاجی صاحب. کربلائی, میاں کربلا میں پھوپھی نے زمین دی ہے. کاش توجہ کیا ہوتا, کربلا میں پھوپھی نے زمین دی ہے, حضرت علی اکبر کو ہبہ کیا ہے اور زمانے کو بتایا ہے دیکھو پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ لڑائی کا نہیں ہوتا, جائیداد کا ہوتا ہے. سنتے چلے جائیے جلدی جلدی. آپ کی خدمت میں آل عمران کے بارے میں بتا دیا. آج جو بتا رہا ہوں آپ کو وہ میں نے ابھی تک اس کا 80% حصہ ممبر سے نہیں پڑھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرٹھ کے لیے اس پورے علاقے میں مغربی یو پی میں سب سے پہلے میں اگر آیا تو میرٹھ آیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس وقت کچھ چہرے وہ تھے جو داڑھی کے منتظر تھے. نہ جانے کتنے چہرے زمین کے نیچے آباد ہو گئے اور کتنے زمین کے اوپر آباد ہیں. جو اوپر آباد ہیں وہ بھی نیچے آباد ہوں گے. یہاں رہنے چچا کوئی نہیں آیا ہے, لیکن کمال تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر کے مکان کی فکر ہے.
زمین کے نیچے جو مکان ہے جسے شہر خاموشہ کہتے ہیں، خاموش شہر، پتا ہے حضرت بہلول ایک قبرستان میں کھڑے تھے، ایک ٹھوکر ماری قبر کو، کہا او جھوٹے، سنیں گے او جھوٹے۔ اب ہر آدمی دانت تلے انگلی دبائے، بیٹا میری طرف دیکھنا، انگلی دبائے ہوا، بہت محنت لگتی ہے اس سبجیکٹ کو ریڈی کرنے میں، انگلی دبائے ہوئے، پھر دوسرے کو ٹھوکر ماری، او جھوٹے فتنہ گر۔ اب ہر آدمی حیرت سے کہ قبر کو ٹھوکر مار رہے، وہ بھی جوتیوں سمیت۔ بہلول وہ بتا دیتے، تم مر گیا ایسے جھوٹا کہہ رہے ہو، ہم تو مرنے والوں کو اچھا کہتے ہیں، پوری زندگی لڑائی رہی، قبرستان جانے کے بڑے اچھے آدمی تھے۔ آج کل کا حال یہی ہے صاحب، ابا ختم ہو گئے بھائی، آدھی بارگاہ کے برابر فاتح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میاں زندگی میں کھلا دیتے 2 سال اور جیتے، زندگی میں کھلا دیتے 2 سال اور جیتے۔ یہ مرنے کے بعد جو اچھی چیز ہے، امور انجام دیجئے، لیکن یہ سجانے کا حق اسے ہے جس نے باپ کے لیے زندگی میں کچھ کیا ہو، باپ کی عزت کی ہو، باپ کا احترام کیا ہو۔ پوری زندگی تم پوچھتے نہیں رہے، اور مرنے کے بعد ارے ہمیں ابا سے اتنی محبت تھی، جو ہر کسی کے کان میں یہ کہے نا سمجھ لیجئے ڈھونگی ہے، جو ہر کسی کے کان میں یہ کہے کہ میں نے ابا کا بڑا احترام کیا، بہت اہتمام انتظام کیا، سمجھ لیجئے گا ڈھوکی ہے۔ اہل بیت نے سکھایا ہے کہ چاہے دولت آ جائے اپنے بڑوں کا احترام نہ چھوڑو۔ اب سنیے گا نوجوانوں، وہ ٹھوکر ماری، وہ جھوٹے، وہ کذاب، ڈرتے ڈرتے، کیونکہ بہلول کوئی دیوانے نہیں تھے، بہلول کا لقب کتاب میں ہے افقہ الناس، لوگوں میں فقیہ نہیں، افقہ الناس، فقیہوں میں فقیہ۔ اور اوریجنل نام تھا ان کا وہب بن عمر، اور ٹھوکر ماری۔ یہ جو دیوانے ہوئے تھے مولا نے اشارہ دیا تھا، ٹھوکر ماری۔ وہ بہلول بتا دیتے اسے جھوٹا کا، یہ تو بیچارہ مر گیا ہے۔ بہلول پلٹے کا اسے جھوٹا نہ کہوں تو کیا کہوں۔ اب سنیے گا، اور اگر زبان یہ اشارہ دے کہ بولنا چاہیے تو بولیے گا، اور نہ دے تو بے شک چپ رہیے، کیونکہ کچھ مسئلے میں اپنے لیے پڑھتا ہوں اور اپنی پیٹھ تھپ تھپا لیتا ہوں کہ جیتے رہو شاہد رضوی، بہت اچھی تلاش۔ تو ٹھوکر ماری، کہو کذاب ہو جھوٹے۔ اب ہر کوئی حیرت میں، کہ بہلول بتا دو اس مرنے والے کو جھوٹا کیوں کہا۔ اب سنیے گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ داد نہ دیں، بہلول نے پلٹ کے کہا اسے جھوٹا نہ کہوں تو کیا کہوں، یہ ساری زندگی کہتا تھا اتنی زمین میری ہے، اتنا مکان میرا ہے، لے کے تو گیا نہیں، گیا تو خالی ہاتھ ہے۔ اسے جھوٹا نہ کہوں تو کیا کہوں، ساری زندگی کہتا رہا یہ مکان میرا، یہ مکان میرا، لے کے نہیں گیا۔ پھر اس جملے کا نشہ لے کے نہیں گیا۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجئے، پھر بی بی زینب کی طرف آتا ہوں۔ بہلول ایک دن بازار میں کھڑے، یوں دیکھ رہے ہیں، پھر لوگوں کو دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر لوگوں کو دیکھا۔ ایک آدمی آیا، بہلول کر کیا رہے ہو؟ کہ اللہ میں اور بندے میں صلح کروا رہا ہوں۔ سنیے گا، اللہ اور بندے میں عرشی صلح کروا رہا ہوں۔ کیا کروا رہا ہوں؟ صلح کروا رہا ہوں۔ بات بنی؟ کیوں؟ کا بات اس لیے نہیں بن پائی کہ جب میں نے بندے کی اور اللہ کی صلح کروائی تو اللہ مان رہا ہے، بندہ نہیں مان رہا۔ کہاں تھے بہلول؟ بازار میں۔ اپنے آپ کی حفاظت سب سے زیادہ بازار میں کرو۔ کچھ جملے داد کے لیے نہیں ہوتے، بس سنیے اور سمجھیے۔ سب سے زیادہ حفاظت بازار میں کرو۔
ایک شخص نے آ کے کہا مولا اللہ نے آنکھ دی ہے تو دیکھے نہیں، وہ اللہ نے کروٹ لی کیا پلکیں دی ہیں حفاظت کے لیے؟ آنکھ دی ہے دیکھے نہیں، کیا پلکیں دی ہیں حفاظت کے لیے؟ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ کیا بات بنی؟ ہوا کیا؟ کہ اللہ مان رہا ہے، بندہ نہیں مان رہا۔ اوہ، ایک مہینہ گزرا بہلول قبرستان میں، پھر قبروں کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، قبروں کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا۔ کہا بہلول آج کیا کر رہا ہو؟ کہا پھر صلح کروا رہا ہوں، پھر صلح کروا رہا ہوں۔ کہا بات بنی؟ کہا اب بندہ مان رہا ہے، اللہ نہیں مان رہا۔ اب بندہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ کا کوئی طریقہ ہے بہلول جسے خدا مان لے، روٹا ہوا خدا مان جائے؟ کہ اہل بیت کی تم مان لو، تمہاری خدا مان لے گا۔ تم مان لو سہیل بھائی، تمہاری خدا مان لے گا، تمہاری خدا مان لے گا۔ اہل بیت کے لیے کام کیجیے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ مجلس کی ہے تو اہل بیت کے لیے، اور میں تو کہتا ہوں یہ رواج ختم کیجئے مجلسوں میں بلانے کا، کہ تم آ جاؤ تم آ جاؤ۔ بھائی کشتی نجات میں بلا کے نہیں بٹھایا جائے گا۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں میں نے سورہ فاتحہ اس لیے نہیں پڑھوائی، وجہ بتا دیتا ہوں، ثواب ہدیہ کیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھوائی کیونکہ اہل بیت کے ہاں اگر شہادت ہے تو پھر ہمارا نفس گوارا نہیں کرتا کہ ہم اپنے مردے کو یاد کر لیں۔ اور معتبر تاریخ ہے، اسے منعقد کیجئے، پہچانیے کہ جناب زینب جس نے مجلس دی ہے ان کے شہادت کی تاریخ ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا حضور تو جناب زینب کے 30 سے زیادہ القاب بتاتا، لیکن پھر بھی 6 لقب بتا رہا ہوں۔ الف سے امینۃ الولا، ولایت کو بچانے والی۔ نہ اللہ جانے ولایت کے نام پہ چہرے کیوں خاموش رہ گئے۔ ولایت کو بچانے والی، بھئی یہ ولایت ہے کیا ہے کیا ہے کیا؟ نہ امام نقی علیہ السلام نے زیارت جامعہ میں فرمایا کہ اگر میرے دادا علی کی ولایت نہ ہوتی تم حلال زادے نہ ہوتے۔ اگر میرے دادا علی کی ولایت نہ ہوتی۔ الف سے امینۃ الولا، امینۃ الولا ولایت کی امین، بے سے بشارت السماویہ آسمان سے اترنے والی خوشی۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں کتنا خاموش رہ سکتے ہو۔ تیسرا لقب بی بی کا بتا رہا ہوں، الف سے بتا چکا، بے سے بتا چکا، تے سے تاج الامیر، علی کے سر کا تاج۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں نے جو فاتحہ نہیں پڑھوایا اس کا بدل دے رہا ہوں، سنو اور دلوں پہ لکھ لو۔ تے سے تاج الامیر اور سے ثواب الکبیر۔ زینب زینب کہتے رہو، ثواب ملتا رہے گا۔ سا سے الف با تا سا، یا اسے بے تے سے بھی کہتے لیکن عربی میں با تا سا۔ با سے بشارت السماویہ، تا سے تاج الامیر، سا سے ثواب الکبیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الف با تا سا، جیم، جیم سے جمال الثقلین،
مولا مجھے ہمت دیجیے گا کہ بی بی کا یہ لقب بیان کر دوں اور انہیں حوصلہ دیجیے گا کہ اسے قبول کر لے. میں جناب امام حسین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہوں, مولا اس لقب کو سمجھنے کی توفیق اور مجھے بیان کرنے کی ہمت دے دیجیے. جیم سے جمال الثقلین, یہ ثقلین میں جتنی خوبصورتی ہے یہ زینب کی وجہ سے ہے, اور ہے سے حیات الحسین, حسین اگر زندہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیم سے جمال الثقلین, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جمال الثقلین, ثقلین کو کیسے سمجھو گے؟ ان کی تارکن فیکم الثقلین. یہ ثقلین میں جو جمال ہے نا یہ زینب بی بی کی وجہ سے. حیات الحسین, حسین کی زندگی ہے زینب. بھئی خدا کے لیے سمجھیے گا, حیات الحسین, حسین کی زندگی ہے زینب. کیا ہے؟ زندگی ہے زینب. کربلا, دائرے کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. کیونکہ آؤ آج ہندی رائٹر کا ایک جملہ سناتا ہوں, ہندی رائٹر کا, مکھ چند گپتا لکھتا ہے کہ تب تک کوئی بھی یدھ نہیں جیتا جا سکتا جب تک یدھ کرنے والے کا علم دارالامارہ پہ نہ لگے. بھائی مکھ چند گپتا کی بات سن لے, شیعہ نہیں ہندو لکھ رہا ہے کہ تب تک کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی جب تک دارالامارہ میں جیتنے والے کا علم نہ لگ جائے. عباس نے جنگ جیت لی, علم زینب نے لگایا, علم زینب نے لگایا. مولا سلامت رکھے. اور ایک دارالامارہ پہ نہیں, دو, کوفہ میں بھی شام میں بھی, دونوں پہ علم لگایا. بس دو لقب سنانے 6 ہی تھے, 2 آپ کے حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں. تو فتن, کیونکہ اس کا تعلق آپ سے ہے, کاف سے, سب چھوڑتے ہوئے کاف سے. جناب زینب کریمت الانام ہے. انام کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو بھی خلق کیا ہے وہ انام ہے, اور زینب اس کی کریمہ ہے. بھائی فرق سمجھ لیجئے نوجوانوں, اگر فرق نہیں سمجھے تو میں بھی ادھورا جاؤں گا. سخی کہتے ہیں جو مانگنے پہ دے, کریم کہتے ہیں جو من مانگے دے. وہ بن مانگے عطا کر دے. کریمت الانام ہے زینب, طارئۃ الشام ہے زینب. ایک کاف سے, ایک نقطے والی کاف سے, طارئۃ الشام, شام میں بولنے والی. بولنے والی کون ہے؟ زینب. اور کیا بولی ہے؟ جو پڑھ چکا تھا یوم زینب میں وہ نہیں پڑھ رہا. یاد رکھیے جناب زینب کی ذات کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے, کیونکہ زینب شریکت الحسین بھی ہے, شقیقت الحسین بھی ہے. شریکت الحسین بھی ہے, شقیقت الحسین بھی ہے. کبھی جناب زینب کے بارے میں جاننا ہونا تو 2 کتابیں بتا رہا ہوں. ایک خصائص زینبیہ, نور الدین جزائری کی آیت اللہ, کیا قیامت کی کتاب لکھی ہے. اور دوسرے رئیس جانسٹ کی کتاب ہے سلسلۃ الذہب فی فضائل زینب. ایک جملہ اس کتاب سے سناتا ہوں, خصائص زینبیہ, نور الدین جزائری کی. میں کوئی داد نہیں مانگ رہا, آنکھ بھی بند کر کے یہ فقرہ پڑھ رہا ہوں. صرف سوچئے گا کہ جناب زینب کی محبت امام حسین کے ساتھ کیا تھی. انہوں نے لکھا ہے کہ زینب اس وقت تک واجب نماز نہیں پڑھتی تھی جب تک حسین کا چہرہ نہ دیکھ لے.
سنیے سنیے، ہاں، فضائل میں آنسو کا آ جانا مجلس کے قبولیت کی سند ہوا کرتا، لیکن سنیے آج جو سنانے جا رہا ہوں، اختیار زینب، دو اختیار سناؤں گا اور ایک مغالطہ دور کروں گا اور بات سمجھ جائے گی۔ دو اختیار جناب زینب کے۔ مولا کائنات جب اس دنیا سے جا رہے تھے حضور، تو پتہ ہے سرکار نے کیا کہا، میرے امیر نے کیا کہا، حیدر مولا نے کیا کہا، کرار نے کیا کہا، صفدر نے کیا کہا، غضنفر نے کیا کہا، جرار نے کیا کہا، یعصوب الدین نے کیا کہا، کل ایمان نے کیا کہا، فاتح خیبر نے کیا کہا، غدیر کے مولا نے کیا کہا، ازدر کو چیننے والے نے کیا کہا، پتہ ہے کیا کہا؟ یاد رکھو زمانے والوں، سب کان کھول کے اس فقرے کو سنے ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا۔ یاد رکھو زمانے والوں، اب یہ آواز تمہیں قیامت کے دن سننے کو ملے گی۔ ارے وارے علی کی بیٹی زینب، آواز بھی سنا دیا، قیامت بھی نہ آنے دیا۔ آواز بھی سنا دیا، قیامت بھی نہیں آنے دی، کیونکہ علی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا۔ علی نے کہا اب یہ آواز قیامت میں یہ اختیار صرف علی کی بیٹی کے پاس۔ آواز بھی سنا دی، قیامت بھی نہیں آنے دیا۔ خدا کی قسم سنو، ایک سنی عربی رائٹر کا جملہ سنا دوں۔ سنی عربی رائٹر لکھتا ہے فی صوتہا عز فاطمہ، اللہ اکبر، فی صوتہا عز فاطمہ وعینہا غضب حیدر۔ پورے دربار کوفہ میں جانے کی عکاسی دو جملوں میں کی۔ کہوں زینب کا دربار میں جانا کیا لکھوں، جس کی آواز میں فاطمہ تھی، آنکھوں میں علی۔ توجہ کیا ہوتا، جس کی آواز میں سیدہ اور آنکھوں میں علی۔ یہ تو ہے کوفہ جانے کے بارے میں۔ اور سن لیجیے اگلا فقرہ، محمد طیب گیلانی اول لکھتا ہے کہ زینب جب شام کے دربار میں گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں عباس ایک زینب میں سمٹ گئے ہیں۔ یار مجھے نہیں پتا کون کون ولیمہ کھا کے آیا ہے، لیکن جو تازہ دم ہے وہ تو بولے۔ کیا کہتے ہیں؟ سینکڑوں عباس ایک زینب میں سمٹ گئی تھی۔ اب اس کے آگے کیا پڑھو؟ ارے یزید، تجھ سے ایک عباس تو سنبھالا نہ گیا۔ تجھ سے ایک عباس تو سنبھالا نہ گیا، سینکڑوں عباس ایک زینب میں۔ العظمت للہ، یہ عباس کی بات کر رہا ہے رائٹر، سینکڑوں عباس ایک زینب میں۔ چلے عشرے تک اس جملے کا نشہ باقی رہے گا۔ سینکڑوں عباس ایک زینب میں سمٹ کے آ گئے تھے۔ جب بی بی دربار یزید میں گئی، ارے بھائی بہادری کی تاریخ 4 جملوں میں بند کر رہا ہوں۔ جو آنکھوں کے زور پہ کائنات کفر و شرک و نفاق کو روکے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جو آنکھوں کے زور پہ کائنات کفر و شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پہ روکے، اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور جو ذوالفقار کے زور پہ روکے اسے علی کہتے ہیں۔ جو کائنات کفر و شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پہ روک لے اسے ابو طالب، جو تلوار کے زور پہ روکے اسے علی کہتے ہیں۔ پھر سے سن لو، جو آنکھوں کے زور پہ روکے اسے ابو طالب، جو تلوار کے زور پہ روکے اسے علی، اور جو نشان کھینچ کے روک دے، بھائی چوتھا جملہ یہ عجیب و غریب ہے، جو نشان کھینچ کے روک دے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو بڑھتے ہوئے عباس کو آواز میں روک لے اسے زینب کہتے ہیں۔ وہ بڑھتے ہوئے عباس،
شکریہ، بہت سمجھ، مولا سلامت ہو. جو بڑھتے ہوئے عباس کو آواز میں روک لے اسے زینب کہتے ہیں. زینب ہے کون؟ 19 رمضان کو علی کے سر پہ ضربت لگی. علی کا چہرہ بدلا ہوا تھا. گھر آئے، علماء نے اس چیز کو لکھا ہے. جوادی عاملی نے، خدا کی قسم کیسے کیسے عالم ہمارے ہاں گزرے ہیں. جوادی عاملی نے لکھا ہے کہ گھر آئے، سوال ہوا چہرہ بدلا ہوا کیوں ہے؟ کہ 2 چیزیں میری ادھوری رہی. بس سنیے گا، خدا کی قسم لطف آ جائے گا، نشہ جائے گا نہیں. 2 چیزیں میری ادھوری رہی. کہا کیا؟ کہا ایک خطبہ، ایک سجدہ. جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سنے. ایک خطبہ، ایک سجدہ. جیسے ہی یہ کہا ہر حسین آگے بڑھے کہ بابا سجدہ میں پورا کروں گا. العظمت للہ، بابا سجدہ میں پورا کروں گا. زینب نے آواز دیا بابا خطبہ میں. اب سمجھے علی کے لہجے میں خطبہ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اپنے بابا کے خطبہ شقیہ کو پورا کرنا. یہ خطبہ اس خطبے کی تفسیر ہے. کبھی غور سے پڑھو تو خطبہ زینب. ایک جملہ سنیے، برادران اسلام میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کٹر، تو ہم بھی ہیں کٹر صاحب، کوئی ہلکے ہم بھی نہیں ہیں. ہمارے نانی کی جائیداد کو کھا کے ہمارے سامنے منہ اٹھاؤ گے؟ اور جو لوگ نہیں بول سکے صاحب دور یہی چلا آ رہا ہے. رات کے ڈاکو دن میں چودھری نظر آتے ہیں. اور میری پڑھی ہوئی بات کو کوئی بھی ویکتی وشیش نہ لے. اور اس اہم سوچنا کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شاہد رضوی نے میرے اوپر پڑھا ہے تو سمجھ لیجئے گا گڈھا جہاں تھا پانی وہیں مرا ہے. بس توجہ چاہیے مجھے، اور میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں. خطبہ کیا ہے؟ علی کے خطبے کی تشریح ہے. ایک کٹر نے یہ کہا کہ تم نے غور کیا، اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے تم نے غور کیا. اچھا نام بھی میں اس حرام زادے کا نہیں لوں گا، اس کا لقب بتا دیتا ہوں، ابو یزید. تو امید بھی یہی ہے جو یزید کا باپ ہو، لقب ہے. وہ لکھتا ہے کہ زینب پہ، اللہ معاف کرے، جناب زینب پہ عجیب بات لکھی. جناب زینب پہ، اور پھر ہمارے عالم کا جواب سنیے گا طبیعت خوش ہو جائے گی. وہ کہتا ہے جناب زینب پہ اتنا حواس ختم ہو چکا تھا کہ زینب نے اپنی گفتگو بغیر بسم اللہ کی. اور یہ صحیح ہے کہ جناب زینب نے جو خطبہ دیا اس میں بسم اللہ نہیں پڑھا ہے. میں اس عالم کی جوتی سیدھی کروں جس نے یہ بات جواب کے طور پہ دی. کیا کہا؟ قد حواس باختہ ہو گیا تھا. زینب نے اس خطبے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا پھر کیا خیال ہے؟ اللہ کے بھی ہوش اڑ گئے تھے جو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ. جب غضب کا ذکر ہو، لبیک یا حسین، سارے مل کے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. امام میاں مجھے حیرت ہے سرکار، ہاں حضور والا ابھی بھی 10-15 لوگ ایسے تھے جنہوں نے جواب نہیں دیا لبیک کا. یار اب تو عقل کے معاملے میں ذرا بیدار ہو جاؤ. جب پوری دنیا تھوک گھونٹ گھونٹ کے کہہ رہی ہے کہ اصلی تو
آپ ہی ہیں. ارے وہ لوگ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے خدا کی قسم، جنہوں نے اپنی عزت کو بے عزتوں کے سامنے بے عزتی کے ساتھ پیش کیا ہو. سارے سہیل بھائی نہیں پہنچے. میں نے کہا تو میں اس وقت آیا ہوں جب بہت سو کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب نہیں پہنچے. ارے وہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے جو اپنی عزت کو بے عزتوں کے سامنے بے عزتی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. خدا کی قسم نوجوانوں، تمہیں اچھا موبائل رکھنے کا حق نہیں ہے یار. وہ واقعہ کہاں چلا گیا تمہارے ذہنوں سے جب عرب اپنی عورتوں کو بال کھلوا کے، دیکھا تو ہے نا، عرب کی عورتیں بال کھول کے بے عزتوں کے سامنے ناچ رہی تھی. ہم اسی دن سے سمجھ گئے خدیجہ کی بیٹیاں اور ہیں. ہم اسی دن سے سمجھ گئے خدیجہ کی بیٹیاں اور ہیں، بے پردہ گھومنے والوں کی بیٹیاں. پھر سے پڑھ دوں حیا کی پیکر ہے خدیجہ، کہ کسی بدماش نے خدیجہ کے نشان قدم کی آہٹ بھی محسوس نہ کی. اور پھر اس کے بارے میں کیا ہی کہوں، چھوڑ. کبھی کبھی ان جملوں میں بھی مجلس ہو جاتی ہے صاحب. کیا کہوں، تقابل ہو تو نام لوں. ارے بھائی سادات بیٹھے، جملہ پڑھ رہا ہوں، تقابل برابری ہو تو نام لو. ارے کیا برابری کروں؟ ایک وہ ماں جس نے فاطمہ دیا دوسری فاطمہ سے لڑنے والے ہے. کیا تقابل کیا جائے، کیا مقابلہ کیا جائے؟ جناب زینب کے کچھ کلمات سنا تھا، لیکن جلدی چونکہ سردی کی رات ہے اور آپ بھی بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں وقت کے اندر بات سمیٹ لوں گا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مرتبہ کیا ہے خدا کی قسم کوئی سمجھ نہیں سکتا، نہ کوئی خطیب سمجھا سکتا ہے. اب میں حوالہ دے رہا ہوں خصائص زینبیہ، نور الدین جزائری صاحب نے جو لکھی ہے. بہت آگے جب جائیں گے تو آخر سے کچھ پہلے شام کے حالات لکھے، تو ان حالات میں یہ فقرہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، پھر ترجمہ سناتا ہوں. جناب زینب نے شام کے حالات دیکھے، ہر طرف خوشی کی لہر. عباس کی بہن کو جلال آیا. یزید نے ایک پٹا دھاری کو اٹھایا. یزید نے پٹا دھاری جس کے گلے میں پٹا تھا. یار ضروری نہیں کہ پٹا ہمیشہ 4 پیر والے کے ہو، کبھی کبھی 2 پیر والے کے گلے میں بھی پٹا ہوتا ہے. اگر کوئی خطیب سچ نہیں بول سکتا وہ بھی پٹا دھاری ہے. اگر کوئی عالم اپنے لباس کا حق نہیں ادا کر سکتا وہ بھی پٹا دھاری ہے. اگر کوئی صدر کی غلط بات سن رہا ہے اور اس کی ہاں میں لا رہا ہے وہ بھی پٹا دھاری ہے. سچی بات زبان کٹا کے بھی کہیے، اچھی بات بولنے کی جرات نہیں ہے. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا کہ سچ وہی بولتا ہے جو علی والا ہو، کیونکہ اللہ کے سب سے بڑے سچ کا نام علی ہے. کاش آج لوگ کہتے علی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ سب صرف ناٹک ہے، یہ صرف اور صرف ناٹک ہے. جھوٹ بول رہے کمبخت کہ علی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے صاحب علی سے مرتبے میں بہت بڑا ہے اللہ، تو جو اللہ علی نے دیا وہ سمجھ میں آ گیا.
اچھا آپ کے مزاج کا، کیونکہ مجھے معلوم ہے نا کہ کہاں آپ بولیں گے، آپ کے مزاج کا ایک جملہ پڑھ دے رہا ہوں، پھر طبیعت سے آپ کے چہرے کی زیارت کروں گا. بھائی علی سے بہت بڑا ہے اللہ مرتبے میں، اور جو اللہ علی نے دیا وہ سمجھ میں آ گیا، تو اس کا مطلب تم پوری زندگی منافقت کر رہے ہو. جو اللہ علی نے دیا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ گیا، اور جو علی اللہ نے دیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو اب ایک کام کرو، میرے علی کا دیا ہوا لا لوٹا دو. یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے. امینت الولایت نے بتایا کیا؟ دربار میں کھڑے ہو کے واللہ، بس آخری فقرہ، بات بہت لمبی ہے. واللہ لا الہ الا ہوا لخسفنا بکم الارض اور لمسخناکم علی مکانتکم خردۃ وخنازیر وفائل. تم کیا سمجھتے ہو تم نے ہمیں مارا ہے؟ کون کلام کرے گا ایسے جیسے جناب زینب نے کیا؟ تم سمجھتے ہو؟ پٹا دھاری کو اٹھایا، کیا ہوا کربلا میں؟ اس نے کہا ہم نے حسین کو گھیرا چاروں طرف سے اور ان کے ساتھیوں کو مار دیا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس تھوڑی دیر میں. اب جناب زینب کو جلال آیا. عباس کی بہن نے خدا کی قسم عالم جلال میں کہا ہو یا نہیں، دربار کے گھونگٹ سے چہرہ باہر نکلا. خدا کی قسم فقرہ فضاؤں میں معلق رہ گیا. دربار کے گھونگٹ سے چہرہ باہر نکال. انا اخل حسین لا یترک فی الکوفۃ والشام الا باکن و باکیہ. اور شام کے ہر گھر میں جا کے دیکھ، میرے بھائی حسین نے ہر گھر میں ایک رونے والے ہے. یہ ہے حسین، ہر گھر میں ایک رونے والی بٹھائی ہے. لمحوں میں نہیں مرا ہے میرا حسین. چلیے میں پڑھتا تو نہیں لیکن زبان کی، اور یہ آخری فقرہ ہے. جناب زینب کا جو فقرہ پڑھا اسے چھوڑ دیا میں نے. سن لیجئے گا کیا کہا، میرا بھائی لمحوں میں نہیں مرا، لمحوں میں شہید نہیں ہوا. میرے بھائی نے تیرے گھر شام میں ہر گھر کے اندر ایک رونے والی بٹھا دی ہے. رونے والی بٹھا دی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ بتائیے، اگر کوئی میرے سامنے خطیب بیٹھا ہو اور میں اس سے کہوں سرکار میری خطابت سنیے، تو اس کا مطلب اس سے اچھی خطابت کر رہا ہوں. تبھی تو کہوں گا، کیوں؟ تبھی تو کہوں گا نا میری خطابت سنو. ارے اب اس سے آگے کیا پڑھوں کہ حسین کربلا میں کہہ رہے عباس اٹھو میری جنگ دیکھو. عباس اٹھو میری جنگ دیکھو. یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ آج جنگ کا منظر الگ ہے. صرف سوچو، ہر عالم سے یہ سنتے ہو نا، گھوڑے کی ٹاپ خون میں ڈوب گئی تھی، جو زمین کربلا پھٹی ہوئی ہو. پھر حسین نے کتنے مارے ہوں گے کہ وہ دراریں بھری. زندگی نے کبھی ساتھ دیا نا، اور تم نے مجھے یاد دلایا تو امام حسین کے 7 حملے تمہیں سنا، پھر پتا چلے گا کہ حسین کیا ہے. سمجھتے کیا ہے زمانہ؟ میرے مولا حسین کو، جس کے علمدار کا نام عباس ہو، جس کا بھتیجا قاسم ہو، دعا کیجئے گا کہ مصائب کے چند جملے پڑھ سکوں، کیونکہ زینب بی بی کے شہادت کی تاریخ. آج جناب فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی خبر چھوڑ کے آج امام حسین کربلا معلّہ سے آئے ہوں گے کہ میرٹھ والو، آج میرے بہن کی شہادت کی تاریخ مجھے پرسا دے دو.
کوشش کیجئے گا اگلی بار یہ مجلس اور بہتر طریقے سے منعقد کی جائے. اہتمام کیجئے گا علی کی بیٹی کے شہادت پہ. یہ علی کی وہ بیٹی ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے اسے. سنیے مصائب کے 2 جملے سناتا ہوں آپ کو. پتہ نہیں کیوں اندر سے دل نے ساتھ نہیں دینا ہے میرا, لگ رہا ہے پھٹ جائے گا. جناب زینب کے مصائب اور شہادت کا ایک جملہ پڑھ کے آپ سے اجازت لوں گا. بڑی محبت تھی جناب زینب کو امام حسین سے. تبھی مولا کائنات نے آ کے پوچھا, بیٹی زینب تمہارا مہر کیا قرار دوں؟ کا حسین کے چہرے کی زیارت. میرے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت میری مہر قرار دیجئے. عبداللہ اگر اس پہ راضی ہے تو میں نکاح کروں گی. میں علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں, جو بزرگ ہے, کتنے بڑے مصائب پڑھنے والے تھے آپ لوگ جانتے ہوں گے. جناب زینب لوگ کہتے ہیں دانت تلے انگلی دبا کے کھڑی تھی جب امام حسین کے گردن پہ ضربت لگ رہی تھی. لیکن حافظ کفایت حسین صاحب نے ایک جملہ کہا کہ جب آخری ضربت لگی نا, زینب نے اپنا سر خاک میں ڈال لیا اور آواز دی, ابا دعا کرو زینب مر جائے. سنے عزاداروں مصائب سنے, معاف کیجئے گا سخت مصائب ہے, معافی کے ساتھ بس چند جملے سن لیں. جب امام حسین جانے لگے نا کربلا کے میدان میں, تو جناب زینب کے خیمے میں آئے, کہنے لگے زینب میں میدان کی طرف جا رہا ہوں. زینب نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا, میں کس کا چہرہ دیکھ کے چلوں. نوجوانوں کبھی شرما کے نہ رویا کرو. تم ذرا سا یہی سوچ لو کہ اگر تمہارے پہلو میں حسین بیٹھے ہو, سنے عزاداروں مصائب سنے. امام حسین, میں بخدا جو پڑھنا تھا مجھے مصائب میں نہیں پڑھ پاؤں گا, میری کیفیت وہ نہیں. امام حسین آئے, جب جناب زینب کے چہرے کی رنگت کو بدلا ہوا دیکھا نا, تو مولا حسین نے اپنا ماما اتارا سر سے. اتارنے کے بعد کہا, میرے اللہ میری زینب کو صبر دے دے. میرا وعدہ رہا کہ آج کے مصائب اگر آپ نے سن لیے نا توجہ سے, تو گھروں میں بستر پہ جا کے گریا کریں گے. کیا کہا, میرے اللہ میری زینب کو صبر دے دے. جناب زینب نے کہا, بھائی حسین میرے صبر کی دعا نہ مانگیے, میں تو اتنا صبر کر رہی ہوں کہ صبر بھی میرے صبر سے عاجز آ گیا. صبر بھی میرے صبر سے عاجز آ گیا. اور یہ کہہ کے جناب زینب آگے بڑھی. بزرگان اب یہاں سے مصائب آپ سنیے. جناب زینب آگے بڑھی. جتنے بھائی بیٹھے ہوئے نا, اگر بہنوں سے ناراض ہو تو اس مصائب کے بعد منا لینا, اور اگر بہنیں ناراض ہو تو اپنے بھائیوں کو معاف کر دے. دیکھو بھائی اور بہن میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے. رجب کے مہینے میں 28 تاریخ آئے گی جب حسین کا قافلہ چلا ہے. پتہ حافظ کفایت حسین صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محمل میں جا کے بیٹھنے والی سغرا تھی. سب
سب سے پہلے محمل میں جا کے بیٹھنے والی جناب سغرا تھی. کیوں؟ کیونکہ مدینے کی عورتیں آئیں. جناب زینب سے پوچھا بی بی آپ جائیں گی؟ کہ یوں تو میرا مہر حسین کے چہرے کی زیارت ہے، لیکن میرا بھائی امام وقت ہے، اللہ جانے لے جائے کہ نہ لے جائے. کلثوم سے پوچھا کہ میری گود خالی ہے ظاہراً، مجھے لے تو جانا چاہیے لیکن میرا بھائی امام ہے، اللہ جانے لے جائے کہ نہ لے جائے. رباب کے بعد پوچھی بی بی آپ جائے گی؟ کہ میرے شوہر نے کہا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، لیکن میرا شوہر امام وقت ہے، اللہ جانے لے جائے کہ نہ لے جائے. وہی عورتیں اب ماتم کرنا اس فقرے میں وہی عورتیں پہنچ گئی. جناب سغرا کے بعد بی بی آپ جائیں گی؟ بی بی نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا میرا بابا اکبر کے بنا نہیں رہ پاتا، اکبر میرے. دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں بہنوں سے ناراض نہ رہا کرو. ہاں سن لو. یہ کہہ کے زینب بی بی جانے لگی. حافظ کفایت حسین صاحب فرماتے ہیں حسین نے کلائی پکڑ لی. زینب صبر تمہارے صبر سے عاجز آ گیا ہے. کہا بھائی. کہا زینب جب تک بتاؤ گی نہیں جانے نہیں دوں گا. اب امام حسین علیہ السلام خاک پہ بیٹھ گئے، زینب بی بی کی کلائی کو پکڑے ہوئے. بی بی زینب سامنے بیٹھی. امام حسین نے کہا زینب صبر تمہارے صبر سے عاجز آ گیا ہے. زینب اکبر کے سینے پہ پرچی لگی، جتنا درد تمہیں ہوا اتنا مجھے ہوا. عباس کے شانے کٹے، جتنا تم تڑپی اتنا میں تڑپا. عسکر کے گلے پہ تیر لگا، جتنا درد تمہیں ہوا اتنا مجھے ہوا. قاسم کا بدن پامال ہوا، جتنا تم تڑپی اتنا میں تڑپا. پھر تمہارے صبر سے صبر عاجز کیسے آ جائے گا؟ زینب نے آنچل سے منہ چھپایا. چھپانے کے بعد کہا بھیا پتا تو تب چلتا نا جب شمر کا خنجر میرے گلے میں ہوتا. بس سمٹ گئی. آخری فقرہ پتا تو تب چلتا نا جب شمر کا خنجر میرے گلے میں ہوتا. اور 70 قدموں سے آپ دیکھ رہے ہوتے اے بھائی یہ زینب کا جگر ہے. آج اسی بہن کے شہادت کی تاریخ ہے. آپ کو لگتا ہے حسین نہیں آئے ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے مولا عباس نہیں آئے ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے جناب علی اکبر نہیں آئے ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے اونو محمد نہیں آئے ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے جناب سکینہ نہیں آئے ہوں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا. مجھے تو لگتا ہے آج اس مجلس میں جناب عباس بھی، امام حسین بھی، اونو محمد، زینب کی اماں سیدہ بھی، زینب بی بی کے بابا علی بھی تشریف لائے ہوں گے. آخری فقرہ ہے پرسہ دے دینا. ارے حافظ کے پایت حسین صاحب کہتے ہیں زخموں سے چور زینب جب مدینے پہنچی ہے نا پشت کے بل ساری زندگی سو نہ سکی. بس آخری فقرہ. بی بی زینب دوبارہ شام آ گئی. دوبارہ شام آ گئی. وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا. شام آ گئی. شام میں اس باغ کے پاس سے گزری جہاں شہداء کے سر آویزہ کیے گئے تھے. جناب فضا ساتھ میں زینب بی بی نے درخت دیکھا. کہا فضا یہاں پہ میرے علی اکبر کا سر. اماں فضا یہاں پہ میرے علی اصغر کا سر. بس آخری فقرہ سبائی مصائب. آپ کو یہ جو 2 فقرے سنا رہا ہوں سن لیجئے گا. یہاں پہ علی اصغر کا سر، یہاں پہ میرے حسین کے سر کو آویزہ کیا گیا تھا. جس نیزے پہ سر تھا وہ نیزہ اس شاخ سے لگا کے رکھا گیا تھا. یہاں پہ خون گر رہا تھا. یہ کہتے کہتے جناب زینب نے گھٹنوں میں سر دیا، رونے لگی. ابا ابا تیرا گلستہ اجڑ گیا.
ابا ابا آپ کا چمن اجڑ گیا. بخدا کلیجے میں قوت نہیں ہے. آخری فکرہ سن لیجئے. یہ بیان کرتے کرتے نماز کا وقت ہوا. جناب زینب نے کہا فضا میں وضو کر کے آتی. وہ چھوٹی سی ایک نہر بہ رہی تھی. جناب زینب نے وضو شروع کیا. محمود باغبان اللہ جانے اس ملعون نے کہاں سے دیکھا. بیلچہ اٹھایا ارے زینب کے سر پہ مارا. بی بی منہ کے بال اور پانی میں گرے. آواز دیا عباس آپ کے سر پہ گول میرے سر پہ بیلچہ.